السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو بوم بوم ورلڈ۔ بوم بوم ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی جو میں نے چنی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی کہانی ہے۔ یہ کہانی میں نے قصص الانبیاء کی کتاب سے لی ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں اور آپ اور میں دونوں سنتے ہیں۔ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں اگلی کہانی کس انبیاء کرام پہ سنواؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی۔ آپ کا حکم انسان، جانور، پرندے اور بڑے بڑے جنات بھی مانتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ وہ آج نظر نہیں آ رہا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ جی ہاں، آج ہدہد کافی دیر سے غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، ہدہد کو اس کی غیر حاضری کی سزا ضرور ملے گی۔ ہاں، اگر اس نے اپنے غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ بتائی تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد اڑتا ہوا آیا اور نہایت عاجزی کی حالت میں اپنے پر زمین پہ پھیلا کے اور دم نیچی کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں سے کافی دور سبا نامی ایک ملک ہے اور وہاں کی حکومت بلقیس نامی عورت کے پاس ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا عالیشان تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے جس نے یہ زمین، آسمان، چرند پرند، چاند اور سورج بنائے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اب میں دیکھوں گا کہ تم نے جو بات بتائی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، لہٰذا تم میرا یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گیا اور خط اس کے سامنے رکھ دیا۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھا جس پر لکھا تھا، سلیمان کی طرف سے جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور فوج کے بڑے بڑے کمانڈروں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ سورج کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ ہمیں اس خط کا جواب کیا دینا چاہیے؟ وہاں موجود تمام لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری فوج طاقتور اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہے، اور مال و دولت کی بھی ہمیں کمی نہیں ہے، باقی آپ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، ایک بات کا تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی جنگ کی صورت میں ایسا ہی ہوگا۔ میں ایک کوشش کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں یا نہیں۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہیرے، جواہرات اور سونے چاندی سے بھرے تھال تحفے میں بھیجے۔ ملکہ بلقیس کا خیال تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے تو اس مال و دولت میں کوئی دلچسپی نہیں لیں گے۔ جب یہ سارا مال و دولت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، تم لوگ ہمیں مال و دولت کا لالچ دیتے ہو، جاؤ یہ سب واپس لے جاؤ، اور یاد رکھو ان قریب میں انسانوں اور جنوں کا ایک عظیم الشان لشکر لے کر آؤں گا اور تمہارے ملک سے تمہیں ذلیل و خوار کر کے باہر نکالوں گا۔ قاصدوں نے واپس آ کر جب ملکہ بلقیس کو سارا قصہ سنایا اور ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام دیا تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اس ملک میں رہنا ہوگا تو سورج کو چھوڑ کر ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہوگا۔
ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے اپنے وزیروں کے ساتھ چل پڑی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو آپ نے فوج کے سرداروں سے کہا، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے ملک سے اس کا تخت اٹھا کر یہاں لے آئے؟ وہاں موجود جنوں میں سے ایک جن سردار نے کہا، جتنی دیر میں آپ اس مجلس سے اٹھیں گے اتنی دیر میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بیٹا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو وہاں موجود ایک اور سردار نے کہا، جتنی دیر میں پلک جھپکتی ہے اتنی دیر میں اس تخت کو ملا سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے تخت لانے کا کہا اور پلک جھپکتے ہی وہ تخت آپ علیہ السلام کے سامنے تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تاکہ پتہ چلے ملکہ بلقیس اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی آپ نے ایک ایسا محل تعمیر کروایا جو مکمل شیشے کا بنا ہوا تھا اور جس کی زمین بھی شیشے کی تھی، جس کے نیچے پانی لہریں مارتا تھا اور مچھلیاں گھومتی پھرتی تھی۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اس کے تخت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اس تخت کو پہچانتی ہو؟ ملکہ بلقیس اس تخت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور کہا، لگتا تو میرا ہی ہے، لیکن مجھ سے پہلے یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ پھر جب ملکہ بلقیس شیشے کے بنے محل میں داخل ہونے لگی تو وہ سمجھی کہ نیچے پانی ہے، اس لیے اس نے اپنے پائچے اوپر کر لیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چلی آؤ، یہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشے کا بنا ایک فرش ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور سجدہ صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے۔ ملکہ بلقیس یہ سب دیکھنے کے بعد مسلمان ہو گئی تھی